ان دنوں سفراء سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی ملاقات رئیس السفراء شیخ ناصر محمد احمد الجابر الصبا سے ہوئی۔ ان کی عمر 30 برس سے 2-4 سال زائد ہوگی، مگر وہ پچھلے 10 برس سے ایران میں کویت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ کویت کے امیر کے رشتہ دار ہوں گے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ داری نہ بہت قریب کی ہے نہ بہت دور کی۔ ان کی ہر دل عزیزی کا راز یہ ہے کہ ہر سفیر کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مجھے انہوں نے ایران میں گزر بسر کرنے کے 2-4 قیمتی راز اور تہران کی سفارتی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے چند گر بتائے، پھر ان کا سچا پن ثابت کرنے کے لیے اپنے تجربے سے سند پیش کی۔ مجھے دیکھیے، میں نے ان کے سہارے تہران میں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات کے باوجود ہنسی خوشی 10 برس گزار لیے ہیں۔ دراصل ہر ملک میں زندگی بسر کرنے کے چند مقامی اصول ہوتے ہیں جن پر عمل کریں تو وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ یہ شخص جو غیر ممالک میں زندگی بسر کرنے کے بارے میں ایک سائنسی رویہ رکھتا ہے، نہ جانے اپنی دیہاتا زندگی میں کیوں ناکام رہا۔ بنت عم سے شادی کی، 2 بچے ہیں، عمر 6 اور 7 سال ہے۔ بیوی سے علیحدگی کو 5 برس ہو چکے ہیں۔ تہران کے مچھروں سے نباہ ہو گیا، کویتی بیوی سے نہ ہو سکا۔ یہاں سائنس کا سہارا لیا اور وہاں روایت کا۔ میں نے نرم روح نوجوان سفیر کے دفتر کا جائزہ لیا۔ مال گودام لگ رہا ہے، ہر طرف گتے کے بڑے بڑے ڈبے نظر آ رہے ہیں۔ نئے مال کے فیتہ بند ڈبے نہیں، بلکہ دستے دوم والے بڑھتے ہوئے ڈبے جو سامان باندھنے کے کام آتے ہیں۔ سفارتی اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ظاہر کروں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ادھر صرف ایک بالجبر مسکراہٹ ہے اور خاموشی۔ میں یہ تاثر لے کر اٹھا کہ مکھیوں اور مچھروں کی یلغار کے باوجود تہران میں 10 سال گزارنے والا شخص نئے تہران کی ساری آسائشیں چھوڑ کر واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس وجہ کو جاننے کے لیے میں کئی اور سفارت خانوں میں جا نکلتا ہوں۔ میں ایک عمارت کے صدر دروازے پہ کھڑا ہوں۔ آج اس عمارت میں بنگلہ دیش کا سفارت خانہ واقع ہے۔ کل یہ ایران کے انقلابی قوم پرست وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ عجیب کیفیت ہے۔ ایک جی یہ چاہتا ہے کہ جھک کر اس چوکھٹ کو چوم لوں، دوسرا جی پوچھتا ہے تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ یہ چوکھٹ وہ خط تقسیم ہے جس کی ایک طرف مشرق پاکستان ہے اور دوسری طرف 90,000 جنگی قیدی۔ چلو واپس چلیں، شرم کی جوار ہے اور فخر کا بھاٹا۔ میں جذبات کے سمندر کی ایک لہر کے ساتھ بہتا ہوا اس کمرے میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مرزا رشید احمد میرا استقبال کرنے کے لیے اپنی بے لاگ مسکراہٹ اور متحدہ پاکستان کی یادوں کا تحفہ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ کمرہ جس میں آج مرزا صاحب اپنا دفتر لگائے ہوئے ہیں، چوتھائی صدی پہلے ڈاکٹر مصدق کا بیڈ روم ہوتا تھا۔ تیل کی صنعت کو قومی آنے سے جو سیاسی بحران پیدا ہوا تھا، اس پر گفت و شنید کے لیے مغربی ممالک سے جو اہم اشخاص آیا کرتے تھے، ان سے ڈاکٹر مصدق اسی کمرے میں اپنا لکیریہ لباس شب خوابی پہنے ملاقات کرتے تھے، اور وہ دیوار بھی اسی کمرے کے باہر واقع ہے جسے پھاند کر ایک دن ڈاکٹر مصدق پاجامہ پہنے ہوئے مجلس کی عمارت میں جا پہنچے تھے۔ 28 فروری 1951 کو ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم بنے، اور اسی روز مجلس نے تیل کی ساری کمپنیوں اور تنصیبات کو قومی تحویل میں لے لیا۔ ان میں انگریزوں کی $560 ملین کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی اور دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے کا کارخانہ بھی شامل تھا۔ جب ڈاکٹر مصدق نے سیکیورٹی کونسل میں شکایت کی کہ تیل کی آمدنی کا صرف 15% حصہ ایران کو ملتا ہے اور 85% بیرونی سرمایہ کار لے جاتا ہے، تو اسے جواب ملا یہ ٹیکنالوجی اور سرمایہ کی قیمت ہے۔ مصدق نے جواب دیا، وہ لوگ جو امپیریلزم کے خواب دیکھتے ہیں، ہم ہرگز اپنے وسائل سے ان کے خوابوں کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر مصدق نے سیاسی آزادی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے پسماندہ اقوام کے قدرتی وسائل کو مغرب کے شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے جو پہل کی، وہ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ میرا خیال ہے اگر 1947 میں قائد اعظم پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے
تو 1951 میں کسی مصدق کے وزیر اعظم ہونے اور اباوان ریفائنری پر قبضہ کرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اگر مصدق دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری کو قومی ملکیت میں نہ لیتے تو 1956 میں کسی ناصر کی طرف سے نہر سوئز کو مصری ملکیت میں لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسباب اور انجام کے سلسلے میں تیسری دنیا کے کئی بڑے نام یوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب تک رک کر اس سلسلے پر غور نہ کریں ہمیں ان رہنماؤں کی باہمی قربت اور رفاقت کا پتہ نہیں چلتا۔ روزویلٹ نے جو 1953 میں مشرق وسطیٰ میں CIA کا نگران تھا، اپنی کتاب میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف کامیاب ہنگامہ کرانے اور ایک ایسے وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کا حال بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جسے چند دن پہلے ریفرنڈم میں 99.93% ووٹ ملے تھے۔ اسی تفصیل کے ساتھ اس نے شہنشاہ اور نئے وزیر اعظم کا ذکر کیا ہے، ایک جو ملک سے فرار ہو چکا تھا اور دوسرا جو شمران کے تہ خانے میں چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کے خلاف سب سے بڑے جلوس کی قیادت ایک پہلوان کے سپرد کی گئی جو تہران میں ایک اکھاڑا چلاتا تھا۔ اسے شیبان بے مغز کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جلوس میں جو لوگ جاوید شاہ کا نعرہ لگاتے تھے انہیں 10 ریال یومیہ کے حساب سے اجرت ملتی تھی۔ کرمٹ کی کتاب پڑھ کر مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوا کہ CIA نے ایران میں معاشی اور سیاسی انقلاب کا رخ بدلنے اور وقت کو روکنے بلکہ پیچھا دھکیلنے کے لیے جو رقم منظور کی تھی وہ بھی پوری طرح خرچ نہ ہو سکی۔ بچت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنی خدمات اور وفاداریاں فروخت کی انہوں نے معاوضہ بہت کم مانگا۔ قومی فروختند وچہ ارزا فروختند، ضمیر فروش ہمیشہ اسی طرح خسارے کا سودا کرتے آئے ہیں۔ البتہ نفع کی ٹوہ میں رہنے والے لوگ بڑی دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کا فسادات میں خستہ ہو جانے والا مکان ایک یہودی نے اس امید پر خرید لیا کہ ایک دن لوگ پھر سے بیدار ہوں گے اور اس عمارت کو زیارت گاہ اہل عزم و ہمت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس روز سرمایہ کار لوگوں سے ان کی تاریخ کا سودا کرے گا۔ مرزا رشید احمد نے باتوں باتوں میں جو اعداد و شمار بیان کیے ان سے پتہ چلا کہ سقوط مشرقی پاکستان کے 6.5 سال کے بعد بھی بنگلہ دیش کی معیشت ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں متحدہ پاکستان سے جدائی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ تارا پور کلائی بجلی گھر کی اسکیم ترک کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے جو سائنسدان تیار کیے گئے تھے وہ اب ایران میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ماہرین خود بھی حیران ہیں۔ آج کل ایران میں دولت اتنی وافر ہے کہ غریب ممالک کے لوگ سوائے حیران ہونے اور یہاں نوکری کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ مرزا صاحب بے ساختہ باتیں کر رہے ہیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ کہتے ہیں وہ جو انگریزی اخبار میں تیز بین کے نام سے تہران کی سفارتی زندگی کے بارے میں گپ شپ کا کالم لکھنے والا فوٹوگرافر ہے وہ ایرانی نہیں بلکہ ہنگری کا باشندہ ہے۔ اس نے ایک ایرانی خاتون سے شادی کر لی اور بیاہی ہو گیا۔ اب وہ شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور وہ عورت جو کل رات عراقی سفارت کی دعوت میں خوش رنگ مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیے اس کے پاس کھڑی تھی، وہ بڑی خوش گفتار اور دلچسپ خاتون ہے، قابل، ذہین، باہنر، ہماسفت موصوف، ہفت زبان، اردو شستہ، انگریزی رواں، روسی زبان میں مہارت کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے افسروں کو پڑھایا کرتی تھی۔ اسی بہانے آہوجا سے ملاقات اور شادی ہوئی۔ آہوجا آج کل تہران میں ہندوستان کی سفیر ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ڈھاکہ میں فرسٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ اس خاتون کو ان دنوں بھی مصوری کا شوق تھا۔ تہران میں یہ اپنی مصورانہ خطاطی کی نمائش بھی کر چکی ہیں۔ آرائش اور لباس کے معاملے میں یہ خاتون بڑی جدت بلکہ انوکھے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کپڑے رنگ برنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی تراش خراش ایسی کہ خانہ بدوش عورتیں حسرت سے دیکھتی رہ جائیں۔ زیور کے نام سے ہر طرح کا ان گھڑ پتھر، کانچ، کوڑی مالا میں پرو کے گلے میں ڈال لیتی ہیں۔ ایسا زیور عجائب گھر کی الماریوں میں پایا جاتا ہے یا فرعون کے زیر زمین مقبروں سے نکلتا ہے یا بھیل اور گونڈ ناریوں نے پہنا ہوتا ہے۔ یہ خاتون جس سفارتی دعوت میں پہنچ جاتی ہیں ان کا حلیہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ جو نزدیک آنے کی ہمت کرتے ہیں انہیں اس خاتون کی زبان دانی اور حاضر جوابی دیکھ کر چپ لگ جاتی ہے۔ ڈھاکہ میں عید کے دن یہ ہمارے یہاں آ جاتی تھی اور مہمان کمرے میں پڑی رہتی تھی۔
اس روز ان کا چہکنا بھی ذرا کم ہو جاتا۔ ان کا نام امینہ ہے، دلی کے میئر نور الدین کی بیٹی ہیں، والدہ انگریز تھیں، شوہر ہندو ہے۔ میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے سے بہت اداس ہو کر باہر آیا۔ مجھے مشرقی پاکستان کے 2 ساتھی یاد آ رہے تھے جو اکادمی میں ہمارے ساتھ زیر تربیت تھے، اعظم اور معظم، موسیٰ اور کرامت، احسن اور احسان، ثنا فضل اور قدس۔ ان پڑھے لکھے ہوش مند ساتھیوں نے اپنی اپنی عمر کے پہلے 20-25 برس انگریز کی غلامی میں گزارے، اس کے بعد 20-25 برس پاکستانی کہلائے۔ اب وہ بنگلہ دیش کے باشندے ہیں جس نے بھارت کے ساتھ 20-25 سال کے لیے دوستی کا ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جسے ہارنے والے جنگ جیتنے والوں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ مشرقی پاکستان بھی ہار گیا اور مغربی پاکستان بھی ہار گیا۔ جیتا وہ جو ان دونوں کو جینے کا حق دینے سے انکاری ہے۔ اب ان بنگالی ساتھیوں کو کہاں ڈھونڈوں جن کے ساتھ مل کر سول سروس آف پاکستان کا آغاز کیا تھا؟ کیا وہ مجھے حمید الرحمن رپورٹ کے صفحات میں بکھرے ہوئے ملیں گے؟ لیکن وہ رپورٹ تو ابھی تک شائع نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس کی جلدیں گم ہو گئی ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی ان جلدوں کے ساتھ کہیں گم ہو گیا۔ سفارت خانوں کا سفر جاری ہے۔ امریکہ اور روس، چین اور جاپان، فرانس اور جرمنی، مصر اور مراکش، انڈونیشیا، ملائیشیا۔ ملکوں کے نام آسان اور جانے پہچانے ہیں، مگر سفیروں کے نام مشکل اور نامانوس ہیں۔ تکلف اور احتیاط کے بغیر زبان پر چڑھتے ہی نہیں۔ چاؤ جیو، تسرن شارون، کرک ہونے، سرل او چونو، گمرک چوغلو، بینٹ آرڈنر، گیولیو تماگیننی۔ میں ہر سفیر سے یہ فرمائش کرتا ہوں کہ وہ نووارد کو اپنے تجربے میں شریک کرے اور کھل کر یہ بتائے کہ ایران کے حال اور مستقبل کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ ماضی پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک گہرا نقش پہلے ہی میرے ذہن اور دل میں کیمبرج ہسٹری آف پرشیا اور E.G. براؤن کی لٹریری ہسٹری آف پرشیا کی وجہ سے موجود ہے۔ سفارتکاروں کے جواب سن کر جو نقشہ میرے ذہن میں جمع وہ کچھ ایسا ہے: اہل ایران شائستہ اور مہذب، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن، متواضع اور مہربان ہیں، خوش اخلاق ہیں۔ وہی پہلے آپ والی خوش اخلاقی، خوش کلام ہیں، بفرمائد خواہش می کنم، چشم اور آقائی کہتی ان کی زبان نہیں تھکتی۔ فنون لطیفہ کے دل دادا ہیں، آرٹ ان کے خون میں رچا ہوا ہے، پھول، شعر، شراب اور موسیقی پر جان دیتے ہیں۔ قبر اور کیبرے دونوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ زیارت عقیدہ اور ضرورت ہے، ناچنا خوشی کا اظہار اور تفریح کا ذریعہ ہے، دل کشادہ ہے، ہر شوق کے لیے اس میں جگہ موجود ہے۔ ملک وسیع ہے مگر بیشتر بے آب و گیاہ۔ کیپسن کا ساحل البتہ بہت ہرا بھرا اور خوبصورت ہے۔ پچھلے 5 برس سے دولت کی ریل پیل ہے، بہتی گنگا ہے جس میں افراد اور تجارتی ادارے ہی نہیں بلکہ ساری قوم اور پورا ملک اشنان کر سکتا ہے۔ ایران ایک سونے کی چڑیا ہے، ایک سنہری موقع ہے، ایک فرصت عالی ہے۔ ان دنوں یہ ملک موقع کی تلاش اور سونے کی دریافت کرنے والوں کے نرغے میں ہے۔ دولت بہت سے مسائل ہمراہ لائی ہے۔ کچھ مسائل طرز حکومت کے فرسودہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی موجود ہیں، ان میں تندی اور شدت آ گئی ہے۔ سویڈن کے سفیر نے بتایا کہ ایران کی پچھلی حکومت بجلی کی کمی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ ہر روز بجلی بار بار بند ہو جاتی اور لوگ 1-8 گھنٹے لفٹ میں پھنسے رہتے۔ نئی حکومت نے مختلف ملکوں سے 100 میگا واٹ کے 13 یونٹ منگا کر نصب کر دیے ہیں۔ ہر بجلی گھر کی مشین دوسرے سے مختلف ہے۔ عملے کا یہ عالم ہے کہ جہاں 10-12 آدمیوں کی ضرورت ہے وہاں 300-400 ملازم ہیں۔ نیوکلیائی بجلی پیدا کرنے کا پروگرام بھی اسی طرح کی بے موقع اجلت اور عیبدار منصوبہ بندی کا شکار ہے۔ 4 پروجیکٹ تقریباً مکمل ہیں، 4 کی تعمیر ابھی شروع ہوئی ہے، 12 کے سلسلے میں گفت و شنید ہو رہی ہے۔ کوئی 20-25 نیوکلیائی بجلی گھر بنانے کا پروگرام ہے۔ جب توقعات زیادہ اور تجربہ کم ہو اور یہی نسبت سرمایہ اور صلاحیت میں ہو تو وقت برباد، موقع ضائع اور دولت رائیگاں جاتی ہے۔ غلط منصوبہ بندی کے نتیجے میں ہونے والا نقصان ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔
حکومت اپنی صفائی پیش کرتی ہے مگر کسی کو اعتبار نہیں آتا۔ حکومت کے لیے شکست کے سوا باقی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں، ملک اور معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کیا اس ملک میں یہ قدرتی عمل شروع ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ بیلجیم کے سفیر نے کہا کہ یہ جو ایران کے تیل کی قیمتوں میں 5 گنا اضافے کی وجہ سے بے حساب دولت ملی ہے، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو بالکل بدل دیا ہے۔ عادات، اطوار، انداز، سوچ اور رویے یا تو نئے ہیں یا ان کی کیفیت اور نوعیت میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ بالکل نئے لگتے ہیں۔ اوپیک نے صرف تیل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسے اپنی اور اپنے معاشرے کی قدر و قیمت میں اضافہ سمجھ لیا ہے۔ خود پسندی کی یہ فضا بڑی راس آتی ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک سے معاملہ کرتے وقت اس وقت مزاج داری کا اب خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، خواہ وہ ایران ہو یا عراق، وینزویلا ہو یا نائجیریا۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت چوکس اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ میں بیلجیم کے سفارت خانے کے باہر کھڑی ہوئی اسٹاف کار میں بیٹھنے سے پہلے ٹائی کی گرہ کو، جو پہلے ہی کافی کسی ہوئی ہے، کچھ اور کس دیتا ہوں۔ چوکسی کا شاید یہ بھی ایک انداز ہے۔ یوں چوکنا ہونے کے بعد میں اس دعوت کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں جس کا ذکر بیلجیم کے سفیر نے کیا تھا۔ پچھلے ہفتے وہ شہنشاہ کے ساتھ ایک لنچ میں شریک ہوئے۔ کل 8 مہمان تھے جنہیں کھانے کی میز پر ایک سیدھی قطار میں بٹھایا گیا، 4 شہنشاہ کی دائیں طرف اور 4 بائیں طرف، سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا کیونکہ ایسی سپاٹ نشست میں باقاعدہ گفتگو کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہوں ہاں کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ ایسا بھی آیا کہ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ شہنشاہ بہت تھکا ہوا لگا۔ نشست جان بوجھ کر ایسی یک رخی رکھی گئی کوئی مہمان سامنے بیٹھ کر شہنشاہ کے چہرے پر نظر نہ گاڑ سکے۔ آج کل اعلیٰ حضرت نظروں کی تاب بھی نہیں لا سکتے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیلجیم کے سفیر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، رضا شاہ محض ایک بادشاہ نہیں ہے، وہ جائے گا تو اس کے ساتھ اور بہت کچھ جائے گا۔ اٹلی کا سفارت خانہ تہران کے پرانے علاقے میں واقع ہے۔ صدر دروازہ بھی قدرے تنگ ہے، غالباً اس وقت کا بنا ہوا ہے جب بیشتر مہمان گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے۔ 4 دیواری سے گھرے ہوئے احاطے میں 3 طرف عمارتیں ہیں اور بیچ میں کھلے میدان کی جگہ ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ مقام بڑا پرفضا ہے اور سفیر بڑا پرکشش ہے۔ بے تصنع باتیں، اچھا مطالعہ، اچھا مشاہدہ اور معقول تجزیہ۔ میں نے ایران کے حال و مستقبل والا سوال دہرایا۔ اس نے جواب دیا، ایران میں بے چینی پائی جاتی ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بے چینی کی 7 بڑی وجوہات ہیں، چھوٹی چھوٹی بے شمار۔ اول، شہنشاہیت۔ دوم، تیل کی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ سوم، یورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے لبرل ایرانی طالب علم۔ چہارم، لبرل مقامی دانشور جن میں استاد، ادیب، شاعر اور صحافی شامل ہیں۔ پنجم، دیہات سے شہر پہنچ کر حیران اور مایوس ہونے والے افراد۔ ششم، روحانیان۔ ہفتم، بائیں بازو کی جماعتیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ متضاد مقاصد رکھنے والے لوگ حکومت کی مخالفت میں متحد ہوتے جا رہے ہیں۔ کل تک کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ قم کی سیاہ پگڑیاں، ماسکو کی سمور کی ٹوپیاں اور امریکہ کے نیلی بد رنگ جھولدار جینز تہران میں ایک تہ دار اتحاد کی علامت بن جائیں گی۔ ایسے اتحاد کے بارے میں صرف ایک بات یقینی ہے، ناکام ہوئے تو اتحاد ختم اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی، کامیاب ہوئے تو ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش اور خانہ جنگی، دونوں کا حاصل خانہ خرابی۔ سفارتی ملاقاتوں کے سلسلے کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں ایک ایسے سفیر کے گھر میں داخل ہوتا ہوں جن سے 2-4 بار سرسری ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ مفصل گفتگو کی صورت چند ہفتوں کے بعد آج پیدا ہوئی ہے۔
سفیر محترم نے یورپ سے درآمد شدہ آئس کریم پر ایرانی پستے کی ہوائیاں چھڑکتے ہوئے کہا، یہ اتنی بہت سی غلط سلط اطلاعات آپ نے کہاں سے جمع کر لی ہیں؟ یہ درست ہے کہ ایران میں ادھر ادھر اکا دکا مظاہرے ہو رہے ہیں، مگر یہ سب دکھاوے کے لیے ہے۔ شہنشاہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہ ان مظاہروں کی معرفت امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے ذرا ڈھیل دی تو روس خلیج فارس تک پہنچ سکتا ہے۔ نہ صرف زار روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب پورا ہوگا، بلکہ ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے تیل کے چشموں کی اجارہ داری کا وہ خواب جو روس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ پورا ہو جائے گا۔ حاضری حالات۔ اے امریکہ کے اہل اقتدار، ہوش کرو، غور سے میری بات سنو۔ اس علاقے میں میرے علاوہ کسی اور کی بات سنو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ سفیر محترم فرمانے لگے، شہنشاہ بڑا مدبر اور منتظم ہے، یہ سخن رانیاں، یہ رہ پائمائیاں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ وہ جس دن چاہے گا یہ احتجاج ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے چمچ آئس کریم کے پیالے میں واپس رکھا اور چٹکی بجائی۔ پھر میری تسلی اور بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو کچھ کھولتے اور کچھ سمیٹتے ہوئے اس طرح حرکت دی جیسے پتلیوں کا ناچ دکھانے والا کرتا ہے۔ پتلی والے کی انگلیوں سے دھاگے بندھے ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا سرا کسی کاٹھ کی پتلی کے سر پیر سے جڑا ہوتا ہے۔ پتلی والا قصہ سناتا ہے اور انگلی ہلاتا ہے، ادھر پتلی اس قصے کہانی کے مطابق تھرکتی ناچتی رہتی ہے، ادھر انگلیوں کی حرکت بند ہوئی، ادھر پتلی دھڑام سے نیچے زمین پر آن گری، قصہ ختم، پیسہ ہضم۔ میں میزبان کا منہ تکتا رہ گیا۔ میرے لیے جستجو اور گفتگو کے ان چند ہفتوں کے بعد یہ نظریہ قبول کرنا بڑا مشکل ہے کہ شہنشاہ محمد رضا شاہ تماشا گر ہے، اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اور میدان ژالہ میں گولیاں کھا کر زمین پر ڈھوئے ہونے والے محض گڑیا گڈے اور پتلے ہیں۔ آئس کریم پگھل چکی ہے مگر پھر بھی حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور وہ 2-4 چمچ جو گفتگو شروع ہونے سے پہلے کھائی تھی وہ اب کیسے ہضم ہوگی؟ ذرا دیر کے لیے میں اپنے گرد و پیش سے لا تعلق ہو گیا۔ مجھے آئس کریم کی ایک بہت پرانی دعوت یاد آئی اور میں بہت دور نکل گیا۔ مدت ہوئی نیو یارک میں ایک مہمان نواز دوست نے مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے اپنے موٹر میں بٹھا کر 50 میل کا فاصلہ طے کیا۔ ہم کسی تفریح گاہ کے ریستوران میں جا پہنچے۔ اس نوعیت کے سفر کے بعد آئس کریم کا ذائقہ خواہ جیسا بھی ہو، اس کی تعریف مہمان پر لازم ہو جاتی ہے۔ سو میں نے بھی تعریف کی، ذرا مختلف انداز میں۔ کچھ امریکہ کی تعریف، کچھ سفر کے مناظر کی تعریف، کچھ ہموار سڑکوں کی تعریف، اور کچھ موٹر چلانے والے کی حمایت کی تعریف۔ آئس کریم کی باری آئی تو میں نے کہا، آپ کی جستجو اور شوق کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے محض 50 میل کا سفر کیا ہے، حالانکہ یہ وہ آئس کریم ہے جس کی خاطر لوگ 7 سمندر پار سے آتے ہیں اور پھر گھر واپس جانا بھول جاتے ہیں، جلا وطنی کا داغ اور غریب الوطنی کی ذلت قبول کر لیتے ہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں اور اپنے سارے فرائض فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے نظار میں بوڑھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جوان محبتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میرے خوش شکل میزبان پہلے خوب کھلکھلا کر ہنسے، پھر اچانک خاموش ہو گئے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ میں نے نیو یارک میں اس آئس کریم نوشی کا ذکر میزبان کے ایک پرانے ساتھی سے کیا۔ وہ کہنے لگے، آپ کو تعجب ہوگا، ایک کیمیائی تجزیہ رپورٹ کے مطابق اس مشہور آئس کریم میں دودھ کا ایک قطرہ اور شیر خانہ کی مصنوعات کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں۔ کچھ خاک چینی یعنی کھریا مٹی ہے، کچھ مصنوعی اجزاء اور کچھ کیمیاوی مرکب، یہاں تک کہ مٹھاس بھی نقلی ہے۔ مجھے واقعی بڑا تعجب ہوا، امریکی صنعت گری کے کمال پر نہیں، بلکہ ان لوگوں پر جو اصل کو چھوڑ کر نقل کی خاطر میلوں کا سفر کرتے ہیں۔ 15 سال بعد اچانک یہ اطلاع ملی کہ نیو یارک کے مہمان نواز پاکستان دوست نے پینشن پر جانے کے بعد برسوں ساتھ نبھانے والی پاکستانی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اس کی جگہ کالج کے دنوں کی جان پہچان والی امریکی لڑکی کو، جو اب عمر رسیدہ اور اسکار رفتہ خاتون ہے، اپنے حوالہ نکاح میں لے لیا ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر کوئی اچنبھا نہیں ہوا۔ یورپ اور امریکہ میں تیسری دنیا کے ایسے باشندوں کی اب کوئی کمی نہیں
جو تمام عمر سفید چکنی مٹی اور جعلی مٹھاس کا پیچھا کرتے ہیں، خواہ وہ آئس کریم ہو یا گرل فرینڈ، کہاں وہ جنگ عظیم سے پہلے پڑھنے کے لیے ولایت جانے والی پرانی نسل، اور کہاں یہ نوکری کے لیے در بدر ماری ماری پھرنے والی نئی نسل۔ ان دنوں سفر پر جانے سے پہلے دعا مانگی جاتی تھی، اے آقا، اپنے در کے اس گدھا کی آبرو کی حفاظت کرنا جو دوسروں کی ندی سے اپنا پانی کا پیالہ بھرنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ نسل آرزو اور آبرو کے سہارے ندی کنارے پیاسی کھڑی رہی۔ موجودہ نسل میں ایک کھیپ کی کھیپ ایسے راہ گم کرنے والے لوگوں کی ہے جو اعلیٰ روایت، جدید تعلیم اور اچھے عہدے کے باوجود دوسروں کے گدلے، گندے اور استعمال شدہ پانیوں میں اپنی خوشی سے اترے اور اپنی مرضی سے ڈوب گئے۔